قد وجهت كلي وبسطت كفي مخلص القلب لعلي يمنح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں ہوں محمد حماد لکھوی اور ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف. ناظرین کرام، پروگرام ہمارا جس کا عنوان ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل وہ جاری ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے. مصارف زکوٰۃ ناظرین کرام ان افراد کو کہا جاتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے اور جن کے علاوہ زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جا سکتی. گویا زکوٰۃ جن کو ادا کی جائے گی ان کی جو مدات ہیں وہ شریعت اسلامیہ نے مقرر کر دی ہیں، اور ان کی تعداد 8 ہے قرآن پاک کے مطابق. اور ان کے علاوہ ناظرین کرام کسی کو زکوٰۃ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کی جا سکتی. ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب تشریف فرما ہیں. ہم مختلف حوالوں سے جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں، عملی مسائل، ان کے بارے میں ان سے رہنمائی گزشتہ کئی پروگرامات سے لے رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ان سے رہنمائی جاری رکھیں گے. اور میں نے عرض کیا کہ مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے حافظ صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بہت سی رہنمائی کی باتیں، عملی مسائل ہمارے حل کرنے کے لیے ہمیں ارشاد فرماتے ہیں. حافظ صاحب، آج مجھے بات کرنی ہے مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے، لیکن مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ گزشتہ پروگرام میں جو آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ 4 قسم کے اموال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کی آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں اور پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا اس سلسلے میں کہ 4 قسم کے مال ہیں جن پر شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ عائد کی ہے. اس میں ایک تو زمین کی پیداوار ہے، غلہ، اناج، جس میں چاول، مکئی، گندم، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ان کی پیداوار جب بھی ہوگی، اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے. صحیح. سال میں اگر 2 مرتبہ فصل ہوگی تو 2 مرتبہ ہی ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس کی جگہ عشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. صحیح. اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. اچھا جی. ایک زمین بارانی کہلاتی ہے، یعنی بارش کے ذریعے سے یا قدرتی چشموں کے ذریعے سے وہ سیراب ہوتی ہیں، یا دریا کے کنارے زمین ہو تو وہ اندر زمین کی گہرائی میں جو تری ہوتی ہے اس سے ہی پیداوار ہو جاتی ہے. صحیح. کہ اس کو مزید پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی پانی دینے کا انتظام آپ کو نہیں کرنا پڑتا. تو یہ زمین، اس کی یہ 3 شکلیں، یعنی صحیح، بارش کے ذریعے سے ہے، یا قدرتی چشموں کے ذریعے سے ہے، یا نہر کے کنارے ہے، دریا کے کنارے ہیں. اس کو حدیث میں عصرین کہا، او کانا عصرین، یعنی زمین کی گہرائی سے تری اس کو مل رہی ہے، نمی اس کو مل رہی ہے. صحیح. تو اس میں تو عشر ہے 10واں حصہ. اور ایک زمین وہ ہے جس کو پانی سے سیراب کرنے کے لیے پرانے زمانے میں وہ راہٹ چلایا جاتا تھا بیل کے ذریعے سے. صحیح. آج کل ٹیوب ویلوں کے ذریعے سے پانی دیا جاتا ہے، یا نہری پانی کا نظام ہے، اس سے سیراب کیا جاتا ہے، اس میں آبیانہ دینا پڑتا ہے. تو یہ زمینیں جو ہیں اس میں کچھ اس کے اخراجات ہوتے ہیں. اس میں شریعت نے مزید رعایت کر دی ہے، عشر کی بجائے نصف عشر. اچھا، اس کی شرح مزید ہاف ہو جائے، آدھی کر دی ہے، تاکہ وہ زیادہ بوجھ نہ پڑے. عشر سے مراد 10واں حصہ، 10واں، اور اب ہو جائے گا 20واں حصہ. 20واں حصہ، سمجھے جی. تو اس میں یہ تقسیم کی ہے، سمجھے. اور اس کے لیے بھی پھر ایک نصاب بھی مقرر کیا گیا ہے کہ 5 وسق سے اگر کم پیداوار ہوگی، گندم، چاول، مکئی، جو وغیرہ، اگر 5 وسق تک اس کی مقدار نہیں پہنچتی، 5 وسق ہمارے آج کل کے حساب سے 16-17 من کے قریب بنتی ہے، سمجھے. اتنی مقدار میں اگر پیداوار ہوگی اس میں عشر یا نصف عشر اس کے مطابق جو میں نے ابھی وضاحت کی ہے
اس کو ادا کرنا پڑے گا. یعنی پانی کا حساب رکھا جائے گا. اگر تو پانی یعنی اس فصل کو سیراب کرنے کے لیے خرچہ ہوتا پانی ہے، پر اخراجات آئے ہیں تو پھر نصف عشر ہوگا، اور اگر پانی پر اخراجات نہیں آئے تو پھر وہ مکمل عشر ہوگا. اور یہ ہر فصل کے موقع پر ہوگا. یہ تو ہے زمینی فصل کا پیدا، ایک قسم کا مال ہو گیا، اس پہ زکوٰۃ. اس لیے قرآن میں کہا نا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، ان مالوں میں سے خرچ کرو جو تم خود کماؤ. اس میں مال تجارت آ گیا. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور وہ جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا جس میں پیداوار آ گئی. تو یہ آیت مال تجارت اور زمینی پیداوار دونوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ کے وجوب پر دلالت کرتی ہے. تو ایک تو یہ زمینی پیداوار ہو گئی، یعنی اس پہ اسی آیت سے زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اس کو عشر کہتے ہیں. اس کو عشر کہتے ہیں. صحیح. اب قرآن کریم کی اس آیت سے ما کسبتم بھی ہے، جو تم کماؤ، تو اس میں تجارت کا مال آ گیا. ٹھیک، تجارتی مال. تو دوسری قسم گویا مال تجارت ہو گیا کہ مال تجارت میں تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور مال تجارت میں کس طرح ادا کرنی ہے زکوٰۃ، اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں، اس لیے اس کو دہرانے کی اب ضرورت نہیں. گزشتہ پروگرام میں ہماری تیسری چیز ہے جانور. اچھا جی. اور جانور کے لیے بھی ہمیں مزید یہ رعایت دی گئی ہے کہ ان جانوروں میں زکوٰۃ ہوگی جو باہر جنگل میں چر پھیل کر اپنی غذا پوری کر لیتے ہیں. اچھا جی. مالک کو اپنی طرف سے غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس میں زکوٰۃ ہے. اس میں زکوٰۃ ہے. ان کو اصطلاحاً سائمہ کہا جاتا ہے. اچھا جی. خود چرنے والے جانور. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص فارم کھولتا ہے، اس میں جانور پالتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اپنے پاس سے چارہ دے گا اس کو. اچھا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. غیر سائمہ پر زکوٰۃ کیونکہ نہیں، اس پر اس کا خرچہ آ رہا ہے. ٹھیک. اس کے دوسرے ذریعے سے جو آمدنی ہوگی اس میں سے پھر زکوٰۃ دے دے گا. صحیح. اور پھر اس کا بھی نصاب احادیث میں بیان کیا گیا ہے. صحیح. کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اتنی بکریاں ہو تو اس سے کم میں نہیں ہے. یہ اس کا بھی نصاب احادیث میں تفصیل سے بیان ہوا ہے. اب چونکہ ہمارے ناظرین کی اکثریت شہروں سے متعلق ہے، ان کے مویشیوں کے ساتھ زیادہ واسطہ نہیں پڑتا، تفصیلات اس کی ضرورت نہیں ہے. اب ہے چوتھی قسم جی، سونے چاندی یا کرنسی. سونے کے لیے بتلایا نا کہ 7.5 تولہ نصاب ہے جس میں زکوٰۃ ہے. اگر 7.5 تولہ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی. چاندی حدیث میں 200 درہم آتے ہیں، 5 اوقیہ حدیث کے الفاظ. 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو یہ چاندی کا ہوتا تھا. اور 200 درہم اوقیہ کا، یعنی 5 اوقیہ کا 200 درہم کا حساب وزن کے حساب سے 52.5 تولہ ہوتا ہے ہمارے آج کل کے حساب سے. صحیح. تو اس کا نصاب 52.5 تولہ ہے چاندی کا. اب کرنسی کا بھی اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اس کو چاندی کا اس کے لیے بنیاد بنایا گیا ہے. صحیح. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر نقد رقم کرنسی کی شکل میں سال گزرنے کے بعد موجود ہوتی ہے تو اس کو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. صحیح. سونے کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے بھی وضاحت کی، اب دوبارہ میں وضاحت کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے. صحیح. کہ گھروں میں زیورات کی شکل میں کافی سونا موجود ہوتا ہے. یعنی مسائل کا ہمیں علم ہے لیکن عملی طور پر ہم کوتاہی برتتے ہیں. ہاں، اس لیے اس پر دوبارہ ہم توجہ دلائیں گے اپنے ناظرین کی اور تمام مسلمان مردوں کی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے خواتین کے زیورات کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی ضرور صورت نکالیں، ورنہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں روزے پہ یہ ساری چیزیں برباد ہو جائیں. اس لیے میں دوبارہ اس پر توجہ دلاتا ہوں کہ گھروں میں زیورات کی شکل میں ہر صاحب حیثیت آدمی کے گھر میں کافی سونا ہوتا ہے لیکن زکوٰۃ اس کی ادائیگی نہیں کی جاتی. لیکن آپ صاحب یہ توجہ آپ صرف مردوں کو دلا رہے ہیں کہ وہ خواتین کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں، حالانکہ گزشتہ پروگرام میں آپ نے خود بتایا تھا کہ اس کی ذمہ دار خواتین ہیں. نہیں، ذمہ دار تو خواتین ہیں. تو آپ پھر ان کو بھی توجہ دلائیں. دونوں کو توجہ دلا رہا ہوں. آپ نے مردوں کی تخصیص فرمائی. تخصیص لیے کر رہا ہوں. میں تخصیص لیے کر رہا ہوں جی کہ
کہ آخر ان کی بیگمات ہیں، وہ ظاہر دونوں کی ذمہ داری. ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اپنی بیگمات کو سمجھانا چاہیے. اگر بیگمات یہ عذر کریں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، آپ نہیں کما کے ہمیں دینے ہیں، تو خود ادا کریں. صحیح. نہیں تو وہ ان کو اس پر آمادہ کریں، بھائی تم بیچ کے زکات ادا کرو، میں تو نہیں دے سکتا. تو یہ دونوں کا مشترکہ مسئلہ بن جاتا ہے ایک اعتبار سے. بالکل سمجھے کہ مرد کی ذمہ داری ہے، آگے اس کی بیگم ہے، کیا وہ گوارا کرے گا اس کی بیوی جہنم میں جائے؟ بالکل صحیح. کیونکہ زکات کی عدم ادائیگی پر بڑی شدید وعیدیں ہیں، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. اور اسی ضمن میں ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے میرے ذہن میں آیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں. حج تو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت افراد پر فرض کیا ہے نا. صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آنے جانے کا خرچ اور اس کے جانے کے بعد گھر میں جو بچے بیوی وغیرہ رہتے یعنی ہیں. یہ تو حج میں استطاعت ہے اور لوگ اس کو زکات میں بھی یعنی بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. نہیں میں ایک اور پہلو کی طرف میں آپ سب اس پہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس استطاعت کا کیا مطلب ہے، اور یہ جو آپ استدلال فرما رہے ہیں یہ ناظرین کے لیے عملی طور پر کس مسئلے میں رہنمائی ہے. ہم انشاءاللہ آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ناظرین کرام، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف ہمارے پاس تشریف فرما ہیں اور بہت اہم گفتگو، بہت مفید رہنمائی جاری ہے، لیکن اس وقت ہمیں جانا ہے ایک انتہائی مختصر وقفے پر. امید ہے وقفے کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہیں ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، اور گفتگو ہو رہی ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل کے حوالے سے. ناظرین کرام، پروگرام کے شروع میں وقفے سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے، یعنی ان مقامات اور ان افراد کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور اس کے حوالے سے رہنمائی حاصل کریں گے حافظ صاحب سے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ شروع میں وضاحت آ گئی کہ کن کن اموال میں زکوٰۃ ہے اور وہ وضاحت اتنی لمبی ہوئی کہ وقفہ ہو گیا، اور اب وقفے کے بعد آدھا وقت ہمارے پاس پروگرام کا باقی ہے. کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں کم از کم مصارف زکوٰۃ پہ گفتگو شروع ہو جائے، لیکن ابھی تھوڑی سی وضاحت حافظ صاحب جو وقفے سے پہلے فرما رہے تھے اسی سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے لیے حج فرض ہے. یعنی صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہوا، اور یہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، اور وہ بھی صرف صاحب استطاعت لوگوں پر. درست. اب یہ میں توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ خوشحال گھرانوں میں یا متوسط درجے کی گھرانوں میں بھی اتنا سونا موجود ہوتا ہے کہ اس کو بیچ کر وہ دونوں میاں بیوی صاحب استطاعت بن جاتے ہیں. سمجھے؟ اب وہ عذر یہ کہتے ہیں جی ہمارا خاوند ملازم ہے، اس کی تو آمدنی اتنی ہے کہ گھر کا خرچ پورا ہوتا ہے، سمجھے، اس سے زیادہ ہمارا بچتا ہی نہیں ہے، تو ہم تو صاحب استطاعت ہی نہیں ہے. حالانکہ ان کے گھر میں 10-20 تولہ کم از کم بھی پڑا ہوتا ہے. اب اگر 10 تولہ بھی مثال کے طور پر ہو تو وہ بھی 5 لاکھ روپے آج کل کے حساب سے بن جاتا ہے. تو اگر کسی کے پاس اس مقدار میں سونا موجود ہے تو وہ تو صاحب استطاعت سمجھے جائیں گے، ان پر حج فرض ہو چکا ہے. اور وہ عورت کا اگرچہ زیور ہے، اور عورت بغیر محرم کے چونکہ نہیں جا سکتی، لہذا دونوں پر دونوں جا سکتے ہیں. وہ اگر زیور بیچ کے دونوں حج کا ارادہ کریں ان کو حج کرنا چاہیے، ان کو حج کے ضرور کرنا چاہیے. اب میں اس بہانے سے کہ جی ہمارے خاوند کی تو آمدنی اتنی ہے کہ گھر کا خرچ ہی پورا ہوتا ہے، اور اپنے سونے کی وہ پرواہ نہیں کرتی کہ ہمارے پاس اتنا سونا موجود ہے کہ ہم اس کو بیچ کر بآسانی دونوں میاں بیوی حج کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، جس سے اکثر گھرانے اس سے یکسر غافل ہیں. آپ صاحب اگر وہ زکوٰۃ ادا کر بھی رہے ہیں اس زیور میں سے تو پھر بھی وہ گناہگار ہوں گے حج نہ کرنے کی وجہ سے؟ اور صاحب استطاعت جو صاحب استطاعت سونے کی موجودگی میں وہ صاحب استطاعت متصور ہوں گے. یعنی صرف زکوٰۃ ادا کر لینے کی وجہ سے
اس بنیاد پر ان کا وہ حق ادا نہیں ہو گیا اور وہ جو صاحب استطاعت پر حج فرض تھا وہ ساقط نہیں ہو گیا زکوٰۃ ادا کرنے سے، تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جی سر، بہت اہم مسئلہ ہے۔ میں پیس ٹی وی کے ناظرین مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی یہ اس طرح توجہ دلاؤں گا جزاکم اللہ خیر۔ کہ وہ اس میں غفلت نہ کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم نہ ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا صاحب، اب آتے ہیں ہم مصارف زکوٰۃ۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 ہے، اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان فرما دی۔ جی ہاں، آپ ذرا ان میں سے ایک ایک کی وضاحت الگ الگ کہ کس مصرف سے کیا مراد ہے اور ہم اس کو اس معاشرے کے اندر کیسے پہچان سکتے ہیں تاکہ حقدار تک اس کا حق پہنچ سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ یہ ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ والسبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو زکوٰۃ کے لیے صدقات کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کیونکہ کا اگر ترجمہ پہلے آپ میں کرتا ہوں، کیونکہ صدقات کا لفظ جس طرح پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عام نفلی صدقے کے لیے بھی، لیکن یہاں یہ زکوٰۃ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کلمہ حصر کے ساتھ یہ بیان فرما رہا ہے، یعنی اس کے مستحق صرف یہ 8 حضرات ہیں۔ صحیح۔ کیا ہے وہ؟ یعنی 8 قسم کے لوگ۔ ہاں، للفقراء والمساکین، یہ 2 مصرف بیان فرمایا، فقراء اور مساکین۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، مساکین مسکین کی جمع ہے۔ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور اس زکوٰۃ کے مستحق وہ بھی لوگ ہیں جو اس زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، ان کو اصطلاح میں عاملین کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ سرکاری اہلکار، یعنی صحیح، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، تو ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ القلوب، اس کی تشریح انشاءاللہ کریں گے ترجمے کے بعد۔ اور 5واں مسئلہ بیان کیا ہے وفی الرقاب، ہاں، پھر رقاب، گردنیں آزاد کرنے میں، یعنی غلاموں کی آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ غارمین، اس میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں، مقروض اور جو کوئی ضمانت کسی کی اٹھا لے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اور وابن السبیل، اور مسافروں پر۔ یہ فریضۃ من اللہ، یہ اس نے واضح کر دیا کہ یہاں صدقات کا لفظ فرضی زکوٰۃ کے لیے، فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ نہیں، وہ جو شبہ تھا کہ صدقات سے مراد کہیں نفلی صدقات تو نہیں ہو سکتے، وہ شبہ رفع ہو گیا، وہ رفع ہو گیا یہاں اس لفظ سے۔ اب اس میں اولین مستحق 2 فقراء اور مساکین، ان کو قرار دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اب فقیر اور مسکین عام طور پر تو دونوں لفظ غریبوں پر استعمال ہوتے ہیں، صحیح، اس لیے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہیں، صحیح، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں جب اللہ نے 2 لفظ استعمال کر رہا ہے فرمائے ہیں ہاں جی، تو ظاہر بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ بالکل صحیح۔ اور وہ فرق پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ فقیر تو وہ ہے کہ جو در در مانگتا پھرتا ہے، اچھا جی، ضرورت کی وجہ سے وہ اپنا لوگوں کے سامنے سوال بھی کرتا ہے۔ اچھا جی۔ اور مسکین وہ ہے جو لوگوں سے مانگتا تو نہیں ہے لیکن اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی میں مسکین ہے، یعنی حاجت مند ہے لیکن مانگتا نہیں۔ ہاں، اس لیے جس میں سنا نا لیس المسکین الذی ترد اللقمۃ واللقمتان، کیا یہ حدیث ہے؟ ہاں، تو وہ مسکین نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مسکین نہیں ہے جس کو 1 لقمہ 2 لقمہ لوٹا دے، بلکہ وہ زیادہ مستحق ہے لوگوں کے تعاون کا۔ اچھا، یعنی جو بظاہر مانگتا نہیں ہے لیکن اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، تو اس میں سفید پوش بھی آ جاتے ہیں گویا، ٹھیک، جن کی یعنی چاہے وہ تنخواہ دار ہیں، کوئی آمدنی کا ذریعہ ان کے پاس موجود ہے، ان کی آمدنی اس کے اخراجات کے متحمل نہیں ہوتی، لیکن اخراجات کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں، تو وہ اس میں اخراجات زیادہ ہیں۔ ایک اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ مستحق ہیں تاکہ ان کے اندر احساس محرومی پیدا نہ ہو کہ دوسرے لوگ تو اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اور تو میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ ان کے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
ان کا حق زکوٰۃ میں ہی مقرر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسکین اور فقیر چونکہ الگ الگ دو مدات اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں، تو یہ الگ الگ دو ہیں۔ ہاں جی ہاں۔ اور اس کی ہم معاشرے میں عملاً کیسے پہچان کریں گے کہ یہ فقیر ہے اور یہ مسکین ہے؟ یہ پہچان کی بھی جا سکتی ہے، اس کی کئی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں پہچان کی۔ اب اس کا تعین علماء بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، ہر دور کے اپنے اپنے حالات کے حساب سے۔ آپ سب اگر دیکھیں، اگر اس میں تعریف میں اختلاف بھی ہے اور اس میں ایک کا تعین دوسرے پر، دوسرے کا تعین پہلے پر ہو بھی سکتا ہے، یعنی تعین کلی ممکن نہ بھی ہو، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ فقیر بھی مستحق زکوٰۃ ہے، مسکین بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، دونوں مستحق ہیں اور ان کا ایکول سٹیٹس ہے، تو آپ کو فقیر کی ڈیفینیشن مسکین پہ فٹ ہوتی ہوئی نظر آئے یا مسکین کی ڈیفینیشن فقیر پہ، دونوں صورتوں میں آپ کو وہ فقیر لگے یا مسکین، آپ اس کو زکوٰۃ ادا کریں، یعنی اس لیے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پریکٹیکلی آپ کو کوئی بھی حاجت مند معاشرے میں ملتا ہے جس کو آپ مستحق سمجھتے ہیں، چاہے وہ فقیر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے چاہے مسکین میں، آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ کون ہے، آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اگلا ہے عاملین علیہا، جی، یعنی جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہوتے ہیں سرکاری طور پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرکاری طور پر زکوٰۃ کی وصولی کے لیے افراد کو بھیجا جاتا تھا، ان کے لیے عاملین کا لفظ استعمال ہوا یہاں، تو ان عاملین کو بھی اس زکوٰۃ سے وصول شدہ رقم سے ان کی اجرت، ان کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے، ان کی تنخواہیں وغیرہ دی جا سکتی ہیں۔ اور یہ ایک ہمارے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے یہ لفظ کہ زکوٰۃ کا نظام وضع کرنے کے لیے جتنے بھی افراد کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ آپ رجال کار مہیا کریں اور ان کی تنخواہیں اسی زکوٰۃ کی رقم سے ان کو ادا کریں، تو بڑی آسانی کے ساتھ زکوٰۃ نظام ایک اسلامی مملکت میں اگر کوئی قائم کرنا چاہے تو اس کے لیے ان کو الگ فنڈ سے رقم مہیا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ زکوٰۃ کی رقم سے ہی ان کے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے تو یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی سہولت مہیا کر دی ہے۔ تو جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ محلے کی سطح پر یا تنظیموں کی سطح پر تو ظاہر ہے کسی یا خاندان اور افراد کی برادری پر اگر اس بنیاد پر بھی کوئی عاملین مقرر کیے جاتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی اجتماعیت کی سطح تو ہوگی، یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص انفرادی طور پر اچھا تو دعویٰ کر کے اٹھے گا تو وہ تو کرپشن کی بنیاد بنے گی۔ ہاں، آپ سب یہی ہماری گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی اور آپ سے ہم سیکھتے رہیں گے۔ پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے، ہمیں اپنی گفتگو یہاں روکنی پڑے گی۔ ناظرین کرام، مصارف زکوٰۃ، جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کون کون لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہمیں بڑی مفید رہنمائی دے رہے ہیں، لیکن یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔